حضرات، اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر انسان، پھر چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، ہر کوئی کسی انسان کے حق کو اسی وقت ادا کر سکتا ہے، کسی کے بھی حق کو اسی وقت پورا کر سکتا ہے جب وہ اس کے حق کو جاننے والا ہو، پہچاننے والا ہو اور اس کے بارے میں رسپانسبل ہو۔ بات چل رہی تھی مومن کے حق کے بارے میں کہ ایک بندے مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، ایک بندے مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آقا دو جہاں، فخر کون و مکان، انیس الغریبین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، مالک حوض کوثر، شافع روز محشر، حبیب رب العالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، کہ بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر چاہے وہ جس رنگ و نسل کا ہو، جس کسی ذات اور برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی ملک اور کسی علاقے میں بسنے رہنے والا ہو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بس اس ایک جملے نے حضور کے سارے رنگ و نسل کی دیواریں گرا دی، سارے خاندان، قبیلے اور نسل کی اونچ نیچ کو مٹا دیا۔ حضور کے بس اس ایک جملے نے سارے ملک کی سرحدوں کو، اس کی دیواروں کو ڈھا دیا۔ بس حضور کا ایک جملہ کہ ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے، حضور کے امتی اور غلام ہونے کی حیثیت سے مل جل کر رہیں، اتحاد، اتفاق، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، جماعت بن کر رہیں، فرد فرد بن کر نہ رہیں۔ اور جب پوری امت جماعت بن کر کے رہے گی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر پھر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا دستے قدرت ہوتا ہے۔ جب امتیں، قومیں مل جل کر رہتی ہیں، اتحاد اتفاق سے رہتی ہیں، تو ان کی پوری دنیا میں پہچان ہوتی ہے، پوری دنیا میں ان کی طاقت اور ان کی قوت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور جب امتیں بٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اختلاف اور افتراق کا شکار ہو جاتی ہیں، تو نہ ان کی پورے دنیا میں کوئی پہچان ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی وزن ہوتا ہے، نہ ان کی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ آپ ذرا پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں، لگ بھگ 55، 56، 57 ممالک اسلامی ممالک ہیں، لیکن اتنی بڑی دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے باوجود کوئی بھی مسلمانوں سے نہیں پوچھتا کہ بھئی تمہاری رائے کیا ہے عالمی سطح پر۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ کس نمی پرسند کے بابا کیستی، کوئی ہم سے نہیں پوچھتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلاف کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اسے مار رہا ہے، ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم عافیت سے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ کل وہ اسے مارتا ہے، پھر ہم پر ہاتھ اٹھائے گا۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام نے پوری دنیا میں اسلام کا چہرہ پیش کیا اور جس کے ماننے کا آج ہم دم بھر رہے ہیں، وہ بالکل الگ ہے۔ ذرا دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور جب صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے تو خالی ہاتھ آئے۔ ان کے ساتھ ان کا کچھ نہیں تھا، نہ گھر بار تھا، نہ کاروبار اور بزنس تھا، نہ کھیت اور باغات تھے، نہ رشتہ داری، خاندان اور قبیلہ ان کے ساتھ تھا، کچھ نہیں، تنے تنہا خالی ہاتھ وہ مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ اور جب وہ خالی ہاتھ مدینہ آئے تو حضور علیہ السلام نے ایک قطار میں
مہاجر صحابہ کو کھڑا کر دیا جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور دوسری قطار میں انصاری مدینہ کے انصار صحابہ کو کھڑا کر دیا. اور یاد رہے آپ کو، جو مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے وہ سارے کے سارے حضور کے خاندان اور قبیلے کے نہیں تھے، اور وہ سارے کے سارے بڑے امیر عزت دار مکہ والے بھی نہیں تھے، اور وہ سارے کے سارے عربی بھی نہیں تھے. اس میں کوئی حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی بھی تھے، کوئی روم کے رہنے والے صہیب رومی بھی تھے، کوئی فارس کے رہنے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی تھے. لیکن حضور نے سارے مہاجر صحابہ کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور دوسری قطار میں انصار صحابہ کو کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے دونوں کو کوئی بڑی تقریر حقوق کے بارے میں نہیں کی، کوئی بہت بڑا لیکچر نہیں دیا، کوئی بہت بڑا بیان نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی بڑی کتاب پڑھ کر ان کو سنائی، نہ ہی ان پر کوئی قانون، کوئی پابندیاں، کوئی ریسٹرکشن لگائے. بس ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. پتا ہے حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا کہ آج سے میں نے مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے. بس ایک بات حضور نے فرمائی کہ آج سے مہاجر اور انصار دونوں بھائی ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت سلمان فارسی کے بھائی ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ربی کے بھائی ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی کے بھائی ہو گئے. پھر صحابہ نے اس بات کی لاج ایسے رکھی جو حضور نے کہی تھی کہ انصار اور مہاجر بھائی ہیں، اس ایک جملے کی ایسی لاج رکھی، اور ساری زندگی بھائی چارہ اور اخوت کو ایسا نبھایا کہ دنیا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، کام کرنے کی ان کی حالت نہیں رہی، تو حضرت سلمان فارسی خود جا کر کام کرتے، مزدوری کرتے، اور جب مزدوری مل جاتی تو اس سے اپنے گھر کا سودا سلب پہلے نہیں خریدتے، اپنے گھر کا راشن نہیں لاتے، پہلے راشن لے کر حضرت ابو دردہ کے گھر پر لے کر جاتے. اور جب حضرت ابو دردہ کے بچوں کی شادی کا وقت آیا تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بعد میں پہلے ان کے بچوں کی انہوں نے شادی کی. کسی نے یہ منظر دیکھا تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ اے سلمان، آخر تمہارا ابو دردہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ الگ خاندان کے، آپ الگ خاندان کے، آپ تو یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہو، آپ کا ملک جو ہے کیا کہتے ہیں فارس ہے، اور وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، آخر تمہارا ان کا تعلق کیا ہے؟ اب ذرا سلمان فارسی کا جواب سنیے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ جو خاندان اور قبیلے کی باتیں ہیں، یہ جو ملک اور سرحد کی باتیں ہیں، یہ سب تم نے بنائی ہیں، اور میرا جو ابو دردہ کے ساتھ رشتہ ہے یہ نبی اکرم نے بنایا ہے، اور جو دنیا کا رشتہ ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا بنایا ہوا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو انصاری صحابی اپنے گھر لے کر آئے. توجہ سے سننا، ان کو کھلایا پلایا بیٹھایا، اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، میرے پاس 2 گھر ہیں، میں ایک گھر کو کل خالی کرتا ہوں، تم اس میں رہو. میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ میں کل سے تم کام کرو. میرے پاس 40 اونٹیں ہیں، 20 میں تمہیں دیتا ہوں. حد تو یہاں سے ہو گئی. کہا میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا. اللہ اکبر! کیسے یہ لوگ تھے کہ صرف اسلام کے نام پر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہو گئے تھے، اور آج ہمیں ذرا بھی اسلام کے حق کا خیال ہی نہیں ہے. اور اسلام کا حق تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، ہمیں تو اپنے سگے خون کے حق کا بھی خیال نہیں ہے. اگر سگے خون کے حق کا خیال ہوتا تو صرف دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ایک بھائی دوسرے بھائی کے گریبان کو نہ پکڑ رہا ہوتا. اگر اپنے سگے خون کا احساس ہوتا تو صرف دنیا کی چند فیٹ زمین کے لیے ایک بھائی
دوسرے بھائی کے خلاف مقدمہ اور کچہری نہ کر رہا ہوتا، ایک دوسرے کی عزت کو نہ اچھال رہا ہوتا، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کے وہ درپے کبھی بھی نہ ہوتا۔ ہم نے اسلام کے حق کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلام کے حق کو جانا ہی نہیں ہے، ہمیں ذرا بھی اسلام کے حق کا احساس ہی نہیں ہے۔ ذرا سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مومن کے حق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من یسر علی موسر فی الدنیا، جو کوئی بندہ دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کے کام کو آسان کرتا ہے، پتا ہے کیا ہوگا؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا آخرت کے ہر اس کے کام کو آسان فرما دے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے مومن بھائی کے کام کو آسان کرے گا، اللہ دنیا آخرت کی ساری مشکلات کو اس کی دور کر دے گا۔ پھر آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من ستر علی مسلم فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی بندہ دنیا میں اپنے کسی بھائی کے ایک عیب کو چھپائے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن دنیا آخرت کے ہر عیب کو اس کے چھپاتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرماتے ہیں اللہ رب العزت خود اس بندے کے کام کو بنا دیتا ہے اور اس کے کام کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے بھائی کے کام کو بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ لیکن ہمیں یہ اس تعلیم کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، اس تعلیم کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریے کس طرح کی اسلام کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے، اور ہمارا ذرا بھی اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ حضرت حضور کے چاچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کا ظاہری وصال ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، شاگرد بھی آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اچانک ایک نوجوان شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا، اتنا رونے لگا کہ اس کی ہسکیاں سسکیاں بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی جگہ سے اٹھے، اس کے قریب گئے اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، فرمایا اللہ کے بندے۔ اس نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا کہ حضور کے چچا زاد بھائی کھڑے ہیں، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے اتنا رلایا ہے، کس لیے تو اتنا پریشان ہے؟ اس بندے نے جواب دیا حضور میرا فلاں شخص پر قرض ہے اور وہ مجھ سے بار بار مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں اس کے قرض کو دینا چاہتا ہوں پر دے نہیں پا رہا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، وہ بار بار مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، اس لیے میں پریشان حال یہاں آ گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر میں تیرے قرض دار سے بات کروں تو کیا کوئی کام بنے گا؟ اس نے خوش ہو کر کہا حضور اگر آپ بات کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اتنا سننا تھا، حضرت عباس فوراً نکلے، مسجد کے دروازے کی طرف آنے لگے۔ جیسے ہی وہ چلنے لگے، پیچھے سے شاگردوں نے اور اس شخص نے آواز دینا شروع کیا، دوڑ کر ان کو آواز دی کہ حضور آپ اعتکاف میں ہیں، حالت اعتکاف میں ہیں، مسجد سے باہر کہاں جا رہے ہیں، شاید آپ بھول گئے۔ تو حضرت عباس پلٹے، جب وہ پلٹے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، آنکھیں اشک بار تھی۔ حضرت عباس نے فرمایا اے اللہ کے بندوں میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں حالت اعتکاف میں ہوں، لیکن مجھے اللہ کے عزت کی قسم میں نے اس ذات سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے حضور کے روزے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا میں نے اس ذات کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کی ایک مشکل کو آسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا مجھے یاد ہے میں حالت اعتکاف میں ہوں، اگر میں مسجد سے باہر چلا جاؤں گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو میں دوبارہ اس اعتکاف کی قضا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں آج اس بندے کی مشکل کو دور نہ کر سکا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں باہر جا رہا ہوں۔